اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود و سلام بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور اہل ایمان کی طرف سے درود کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند و بالا کرنے کی دعا ہے کہ اے اللہ تو ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبے کو صحیح طریقے سے جانتا ہے۔ ہم نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور احسانات کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی درود شریف پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو کہ ان کی شان کے مطابق ہو۔ اس آیت کے ابتدا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ دیا، ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان نرالی ہے۔ مثلا نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، زکوٰۃ یا حج جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوں، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کتنی اہمیت ہے اس عمل کی کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ مبارک ماہ نصیب ہوا ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عمل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ سنت الہیہ ہے۔ پڑھتا ہے درود آپ کی جو ذات پہ ہر دم، ملتا ہے اسے سایہ دیوار مدینہ۔ درود پاک ورد کرتے کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے لکھواتے جائیں، اور 1 کروڑ کی نیت کرتے کرواتے جائیں، اور پوری امت کو دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔